ہم اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ 4 رکعتیں پڑھ لینے کے بعد جب ہم تھوڑی دیر آرام کے لیے بیٹھتے ہیں تو بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی سرعت کے ساتھ تسبیح کے چند کلمات پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت الی آخر التسبیح، اور ختم ہوتے ہی جٹ امام بھی اور مقتدی اگلی رکعت شروع کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس تسبیح کے لیے ہم مشکل سے آدھا منٹ بھی نہیں نکالتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے سامنے ان معمولات کی صحیح حقیقت اور ان کی صحیح روح اور صحیح افادیت موجود نہیں۔ حکم نماز تراویح کا یہ ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد جب نمازی بیٹھے تسبیح کے لیے تو اولی صورت اور افضل صورت اور معیاری صورت یہ ہے کہ جتنا وقت آپ نے 4 رکعت پڑھنے پہ لگایا اتنا ہی وقت اگلی رکعت شروع کرنے سے پہلے درمیان میں بیٹھا جائے۔ یہ تو معیاری حکم ہے، اور اس عرصے میں کسی ایک مخصوص تسبیح کا پڑھنا ہی ضروری نہیں ہے۔ آپ یہی مروج تسبیح پڑھ سکتے، کسی کو یہ نہ آتی ہو تو وہ درود پاک پڑھ سکتا، استغفار پڑھے، کوئی کلمہ یاد ہو تو وہ پڑھے، صلاۃ و سلام پڑھے، وہ بھی نہ پڑھ سکے تو قرآن پاک کی کچھ آیتیں ہی تلاوت کرتا رہے، اور کچھ نہ آتا ہو تو خاموش بیٹھا رہے، اس کا بھی ثواب مل جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے دین میں آسانی رکھی ہے، دشواری نہیں رکھی۔ خاموش بیٹھنا بھی ترویحہ کے احکام میں شامل ہو جائے، لیکن کم از کم آرام سے کچھ دیر بیٹھنا یہ ضروری ہے، اس کے بغیر ترویحہ کا عمل وجود میں نہیں آتا۔ اب یہاں ایک اور امر آسانی کے لیے شریعت نے یہ وضع کیا کہ یہ حکم تو ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز تراویح پڑھتے، لیکن جو وقت گزرتا جا رہا ہے بدقسمتی سے دینی، روحانی اور ایمانی اعمال کے ساتھ ہمارا تعلق، ہمارا لگاؤ بھی ماند پڑتا چلا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ نماز تراویح میں بڑی محبت اور بڑی لگن سے شمولیت کرتے تھے، دیگر دینی احکام میں بڑا ذوق و شوق، بڑا ولولہ، بڑا جوش و خروش ہوا کرتا تھا، لیکن دن جو بیتتے جا رہے ہیں وہ لگن، وہ ولولہ، وہ شوق، وہ جوش و خروش کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج کے نمازی چاہتے ہیں کہ نماز تراویح پڑھی بھی جائے لیکن کم سے کم وقت میں فارغ ہو کے گھر چلے جائیں، لہٰذا لوگوں کی سہولت کے لیے اگر وہ اتنا وقت ہر تراویح کے بعد نہ بیٹھ سکیں، کیونکہ پھر یوں سمجھیں کہ جتنا وقت اب لگتا ہے نماز تراویح میں اس سے 2 گنا وقت صرف ہوگا، اتنا وقت نہ بیٹھ سکیں، کم بیٹھیں، لیکن کم از کم اتنا ضرور بیٹھیں کہ اطمینان کے ساتھ حضور کی ذات پہ کچھ درود تو پڑھا جا سکے، اطمینان سے اللہ کی بارگاہ میں کچھ تسبیح اور استغفار تو کیا جا سکے، ہر 4 رکعت پڑھنے کے بعد اطمینان سے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی تو مانگی جا سکے، کچھ خاموشی سے گردن جھکا کے اس کی ذات کو یاد تو کیا جا سکے۔ تو اتنا وقت امام کو، مقتدی کو ضرور چاہیے کہ 4 رکعتوں کے بعد بیٹھے کہ اطمینان سے کچھ تسبیح، کچھ تحلیل، کچھ استغفار، کچھ کلمہ اور کچھ درود پاک پڑھا جائے۔ تو یہ نماز تراویح کے آداب میں سے ایک اہم ادب ہے۔ کتب حدیث اور کتب سیر اور تاریخ میں مذکور ہے کہ اہل مکہ کا یہ معمول تھا کہ وہ جب نماز تراویح پڑھتے تو ہر 4 رکعت کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کا طواف خدا کے گھر کے 7 چکر لگانے کو کہتے ہیں، تسبیحات کے ساتھ۔ پھر ہر طواف کے بعد مقام ابراہیم پر جا کے 2 رکعت نماز نفل ادا کی جاتی تھی۔ گویا ہر ترویح کے بعد خانہ کعبہ کے 7 چکروں پر مشتمل ایک طواف ہوتا اور مقام ابراہیم پہ 2 نفل ادا کیے جاتے۔ اس طرح 20 رکعتیں بھی ادا کرتے اور 5 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے اور زائد 10 نفل بھی درمیانی ترویحات میں ادا کرتے۔ یہ اہل مکہ کا معمول تھا، اور اہل مدینہ کا معمول یہ تھا کہ چونکہ وہاں خانہ کعبہ کے طواف کی فضیلت میسر نہ تھی تو وہ ہر 4 رکعت نماز تراویح کے بعد تسبیح اور استغفار کے علاوہ بڑے اطمینان سے اٹھ کر 4 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے، اور 20 رکعتوں میں جب 4 مرتبہ ترویحات آتے اور ہر ترویح میں 4 رکعت نماز نفل ادا کرتے تو یوں 16 رکعتیں نفل کی اضافی ہو جایا کرتی، اور کتب احادیث میں آتا ہے کہ ان کو وہ 6 عشریہ کہتے تھے کہ 20 رکعتیں تراویح کی اور 16 رکعتیں نفل کی، اور رمضان المبارک کی راتوں میں وہ 36 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ امام شافعی علیہ رحمت نے، امام مالک نے، امام احمد بن حنبل نے بڑی تفصیل سے ان معمولات کو بیان بھی کیا اور اپنی زندگی میں اپنایا بھی، اور 3 رکعت وتر کے ملا کے کل 39 رکعتیں بن جایا کرتی تھی۔ اب آپ اندازہ کریں
کہ کتنی لگن سے حضور کے روضہ اطہر کے نظارے ہوتے ہوں گے، اور 39 رکعتوں پر مشتمل نماز گئے دیر تک رات کو ادا کی جاتی ہوگی۔ حقیقت میں رمضان کی راتوں کو جاگنے کا حق تو انہی لوگوں نے ادا کیا، اور کتنے خوش نصیب تھے وہ جو نماز تراویح میں بھی 5 مرتبہ کعبے کے طواف کی فضیلت سے بہرور ہو جاتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اب تک بھی مکہ والوں اور مدینہ والوں کا یہی معمول چلا رہا ہے۔ بدقسمتی سے جس طرح روحانی اعمال میں مسلسل یہ امت زوال پذیر ہوتی چلی جا رہی ہے، یہی عالم وہاں بھی ہے۔ وہاں نفل کے ترک کا بھی رجحان ہے، دعاؤں کے ترک کا بھی رجحان ہے، اور ہر وہ شے جو ایمان اور عبادت میں لذت، سرور، انبساط اور حلاوت پیدا کرتی ہے، ہر اس چیز کو یکے بعد دیگرے چھوڑا جاتا ہے۔ یہ نماز تراویح کے آداب میں سے، چونکہ وقت زیادہ لگتا ہے آداب کو بجا لانے پر، اس لیے علماء نے فرمایا کہ ائمہ اور قراء حضرات نماز تراویح پڑھاتے ہوئے ہر رکعت میں بہت طویل قرات قرآن حکیم کی نہ کیا کریں، تھوڑا تھوڑا قرآن پاک پڑھا کریں۔ یہاں تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 آیتیں یا کم و بیش اتنا کچھ ایک رکعت نماز تراویح میں پڑھا جائے تاکہ پورے رمضان کے مہینے میں ایک ختم قرآن ہو سکے۔ تراویح کی تقریباً 600 رکعتیں بنتی اور قرآن حکیم کی بھی قریباً 6000 آیتیں، بعض نے 6666 بیان کی، مختار قول یہی ہے۔ تو لگ بھگ 6000 کی آیتیں، تو 10-12 آیتیں اگر ہر رکعت میں پڑھی جائیں تو پورے مہینے میں قرآن کا ختم ہو جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے زائد پڑھنے کی بھی تلقین کی، بعض صحابہ کو 20-25 آیتیں ایک رکعت میں پڑھنے کی بھی تعلیم کی۔ تاہم مدعا بیان کرنے کا یہ ہے کہ نماز تراویح میں قرآن کی قرات کے لیے میانہ روی اختیار کی جانی چاہیے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ نماز تراویح میں قرات اتنی طویل نہ کی جائے کہ مقتدیوں کو تکلیف ہو، اتنا کچھ پڑھا جائے کہ ہر کوئی اطمینان سے تراویح کی نماز پڑھ سکے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض مقامات پر یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ کثرت کے ساتھ نماز تراویح میں تلاوت اور قرات لمبی کی جاتی، ایک سے زائد ختم قرآن کیے جاتے ہیں نماز تراویح میں، یہ سمجھ کر کہ اس سے زیادہ فضیلت اور زیادہ ثواب ہوگا۔ کوئی شک نہیں کہ طویل قرات اور طویل تلاوت سے ثواب کی کثرت ہوتی، لیکن اگر یہ شوق ہو تو نماز نفل میں طویل قرات کی جانی چاہیے، تراویح کی نماز میں نہیں، کیونکہ اس میں ہر کس و ناقص، کمزور اور طاقتور کو آ کے نماز پڑھنی۔ اگر شوق ہے زیادہ طویل قرات کا تو نفلی نمازوں میں قرآن کی تلاوت طویل کی جائے تاکہ جسے شوق ہو وہ شامل ہو، جو کمزور ہو وہ شامل نہ ہو سکے۔ لیکن احکام میں سے یہ ہے کہ میانہ روی کے ساتھ درمیانی قسم کی اتنی قرات ہو کہ تمام لوگ اطمینان سے نماز تراویح ادا کر سکیں۔ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کو ہم نے قرآن کے نزول کے لیے منتخب کیا۔ اللہ نے اپنے کلام کے نزول کے لیے رمضان کے مبارک مہینے کو منتخب کیا، تو نزول قرآن چونکہ شہر رمضان میں ہوا ہے، اس لیے ختم قرآن کی ایک نسبت مہینہ رمضان کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا ختم کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہر سال رمضان المبارک میں ایک مرتبہ ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ حضور کا اپنا معمول یہ تھا، امت کے لیے سنت وضع کرنے کی خاطر کہ رمضان میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، چاہتے تو نہ صرف 60 بلکہ ہزاروں مرتبہ قرآن کا ختم کرتے۔ جن کے غلاموں کی یہ شان ہے، ملا علی قاری علیہ رحمت مرقات المفاتیح شرح مشکات میں لکھتے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تلاوت قرآن کی کرامت کا یہ عالم تھا کہ جب کبھی سفر کا ارادہ کرتے اور گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے آپ گھوڑے کی رکاب پہ دایاں قدم رکھتے تو قرآن کی تلاوت الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے، اور دوسری رکعت پر قدم رکھنے سے پہلے والناس تک پورے قرآن کی تلاوت ختم کر لیتے۔ اس کو طیّ لسانی کہتے کہ بڑے تھوڑے لمحے میں بہت کچھ زبان سے ادا کر دیا جائے۔ تو جس نبی کے غلاموں کا یہ مقام ہو کہ وہ گھوڑے کی 2 رکابوں کے دوران الحمد سے والناس تک قرآن کی قرات کو ختم کر لے، اگر وہ نبی چاہے تو وہ قرآن کا پورا ختم آنکھ جھپکنے سے پہلے کیوں نہیں کرے؟ لیکن نہیں، حضور کا ہر عمل چونکہ امت کے لیے اسوہ اور نمونہ کے طور پہ وضع ہونا تھا، اس لیے حضور نے اپنی امت کی خاطر کوئی کام ایسا نہ کیا
جس کے لیے حضور کے غلام تکلیف اور مصیبت میں مبتلا ہو جائے. تو جو کام امت میں دشوار دکھائی دیتا وہ تاجدار کائنات خود بھی اکثر و بیشتر اس کام سے گریز کرتے تھے کہ کہیں میرے عمل کو دیکھ کر میری امت بھی فرض اور واجب نہ سمجھ لے اس کام کو. تو بالکل یہی ماجرا ادھر بھی ہے. ختم قرآن جتنے چاہتے کرتے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ سنت یہی ہے کہ حضور ایک مرتبہ کرتے تھے تاکہ کمزور سے کمزور ایمان اور عمل والا مسلمان بھی رمضان کے مہینے میں چاہے تو ایک پارہ یومیہ پڑھ کے قرآن کو ختم کر سکے. حضور نے گناہگار اور کمزور امتیوں کو نیک عمل کے انداز میں بھی کبھی نظر انداز نہیں فرمایا. اور اب نماز تراویح کے ساتھ ختم قرآن کے تسلسل کو یوں سمجھیے کہ نماز تراویح میں افضل یہ ہے کہ ایک ہی قرآن ختم کیا جائے، اس سے زائد نہیں. بہتر یہ ہے اگر 2 یا 3 ختم کیے جائیں تو وہ بھی جائز ہے، فضیلت اور اجر و ثواب ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حضور کی سنت کے مطابق لوگوں کے حق میں رعایت یہ ہے اور دین کی بہتری اس میں ہے تاکہ لوگوں کی رغبت قائم رہے کہ تراویح کی نماز میں پورے مہینے میں صرف ایک قرآن ختم کیا جائے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز قرآن کا ایک ختم کرتے تھے. صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے حضور نے بلا بھیجا، فرمایا عبداللہ بن عمرو میں تمہیں یہ تعلیم دیتا ہوں کہ تو پورے مہینے میں صرف ایک مرتبہ قرآن کو ختم کیا کر. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. حضور میرے پاس وقت بھی ہے، طاقت بھی ہے، قاری ہوں، میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں، مجھے اجازت دے. میرے آقا نے فرمایا اگر اتنی طاقت ہے تو پھر چلو 20 دنوں میں ایک قرآن کو ختم کر لیا کر. یہ اجازت امت کو عمومی طور پر نہیں بلکہ عبداللہ بن عمرو کی درخواست پر خصوصی اجازت مرمت فرمائی جا رہی ہے. عرض کیا یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، زیادہ پڑھنے کی اجازت دیجیے. حضور نے فرمایا چلو اتنی بات ہے تو 10 دنوں میں ایک قرآن کو ختم کر لیا کر. عرض کیا یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہوں، مزید اجازت دیجیے. حضور نے فرمایا پھر فقرأ فی 7 ولا تزد علی ذلک، اگر بہت طاقت رکھتے ہو قرآن پڑھنے کی تو پھر 7 دنوں میں قرآن کو ختم کیا کرو اور اس سے زیادہ ہرگز نہ پڑھا کرو. تو حضور کی سنت کیا ہوئی؟ عبداللہ بن عمرو بن العاص کے حق میں حکم رسول کیا ہوا کہ کم سے کم بہت زیادہ بھی پڑھا جائے تو 7 دنوں سے کم قرآن کو ختم نہ کیا جائے، کیونکہ ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اس سے کم عرصے میں پڑھے اور پڑھتے ہوئے قرآن کے معنی پر بھی نظر ہو. قرآن خدا کا کلام ہے، اس کی تلاوت اور قرات کا لطف ہی یہ ہے کہ ادھر قرآن کے الفاظ زبان سے ادا ہو رہے ہو اور ادھر پڑھنے والا اور سننے والا اس کے معنی اور مطالب کے سمندروں میں غوطہ زن ہو اور وہ یہ محسوس کر رہا ہو کہ قرآن کا ایک ایک لفظ اپنے معنی اور مطلب کے ساتھ میرے قلب اور باطن پہ نازل ہو رہا ہے. پھر قرآن پڑھنے کا بھی لطف ہے اور قرآن سننے کا بھی لطف ہے.